السلام علیکم۔ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ زندگی میں کچھ آزمائشیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ انسان ایک عجیب کشمکش میں پھنس جاتا ہے۔ کچھ دعائیں، کچھ خیالات ایسے ہوتی ہیں کہ انسان لاکھ کوشش کرتا ہے کہ وہ انہیں دل و دماغ سے نکال کر رہائی حاصل کر لے، لیکن وہ خیال نہیں نکلتا، وہ دعا دل سے نہیں جاتی۔ اور وہ آزمائش بھی ایسی آزمائش ہوتی ہے کہ نہ تو وہ شے مل رہی ہوتی ہے، نہ دل سے نکل رہی ہوتی ہے، اور وہ انسان مکمل طور پر الجھ کر رہ جاتا ہے کہ وہ جائے تو جائے کہاں، کرے تو کیا کرے، آخر اللہ کی رضا کیا ہے۔ کیونکہ وہ خیالات ایسی ہیں کہ انسان لاکھ کوشش بھی کرتا ہے تو وہ خیالات نکلتے ہی نہیں۔ آخر یہ کیسے سائن ہیں، کیسے اشارے ہیں؟ تو دیکھیں، بات بہت سادہ اور آسان ہے۔ یہ زندگی میں جو ٹیڑھے میڑھے کچھ راستے آتے ہیں نا، بھلا یہ کیوں آتے ہیں؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ یوں دے رہے ہیں، جیسا کہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ اپنے بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور وہ ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ تو اب اس آیت سے بھی زندگی کے ایک خاص نظام کی سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کچھ اس طرح تخلیق کی ہے کہ یہاں مسلسل ایک جیسی کنڈیشن، ایک جیسی سچویشن نہیں رہتی۔ ہر شے میں بھلے آپ غور کر لیں، انسان پیدا ہوتا ہے، کتنے ادوار اس پر گزرتے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا، موسموں کی تبدیلیاں، پیڑوں کا کس طرح تبدیل ہو کر بدلنا۔ تو اسی طرح زندگی کی کہانی بھی سیم کیسے ہو سکتی ہے؟ اس میں بھی کبھی غم اور کبھی خوشی آگے پیچھے چلتے رہیں گے۔ اس سب سے ہوتے ہوتے کچھ بندے اللہ اپنے ایسے چنتا ہے جنہیں کسی نہ کسی روگ اور درد میں مبتلا کر دیتا ہے، تاکہ وہ اس کی چوکھٹ پر اس بہانے سے بیٹھے رہیں۔ ان کا دھیان اللہ کے علاوہ کہیں اور جائے گا ہی نہیں، کیونکہ ان پر زندگی کے حالات اتنے تنگ کر دیے گئے ہیں کہ پھر اللہ کے سوا کسی اور سے ان کا بات کرنے کا دل چاہے گا ہی نہیں۔ دل ایسا درد میں مبتلا رہے گا، غم کی سی حالت رہے گی کہ وہ دن رات اللہ پاک سے باتیں کرتا رہے گا۔ تو اس لیے بھی بعض چیزوں کا خیال ہمارے دل سے نہیں جا رہا ہوتا، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ وہ جب تک یہ خیال قائم رکھے گا تو یہ ٹوٹا بکھرا رہے گا اور اسی بہانے یہ مجھ سے جڑا رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نا اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ آپ بے فکر رہیں، وہ آپ کو مسلسل اس کیفیت میں نہیں رکھے گا۔ وہ کیسے نکالے گا یہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں، مگر اس سے پہلے میں ایک بہن کا سوال شامل کرتی ہوں جو اس ویڈیو سے ریلیٹڈ ہے۔ السلام علیکم سسٹر، ایک بات کا جواب دیں کہ اگر کوئی موو آن کر جائے جو آپ کا اتنا چاہنے والا ہو کہ آپ کو ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھے، آپ کے ساتھ اس کا 4 سال کا وقت گزرا ہو، اور ایسی یادیں جو مرتے دم تک نہیں بھلائی جا سکتی، اور پھر ذرا سی بات پر حالات بکھر جائیں اور وہ انسان موو آن کر جائے اور کسی اور کے ساتھ انگیجڈ ہو جائے، لیکن ہم یہ سب جانتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے اس انسان کو مانگتے رہیں۔ اب تک جب حالات اتنے بگڑ گئے، دونوں فیملیز میں بات اتنی بگڑ گئی ہے، لیکن میں صرف اس انسان کو اب تک اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہوں۔ میں صرف اس انسان کی طرف دیکھ رہی ہوں کہ وہ اس وقت مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، لیکن وہ انسان کہتا ہے کہ اب تو میری منگنی ہو گئی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو میرا سوال سسٹر یہ ہے کہ ہم پھر بھی اسے مانگیں، کسی اور سے شادی کا ارادہ ہی نہ رکھیں، کیونکہ سسٹر اب میں کسی اور کو تصور بھی نہیں کر سکتی اس انسان کے علاوہ۔ میں جیون ساتھی کے طور پر صرف اسی کو سوچتی ہوں۔ تو سنا آپ لوگوں نے اس سسٹر کا سوال کہ ان پر کیسی پہاڑ جیسی آزمائش آ گئی، سب کچھ ٹھیک تھا، اچھا تھا، اچانک سے سب ختم ہو گیا اور اب ان کا دل بھی نہیں بدل رہا۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ ایسی سچویشن میں جب بندہ سوچتا ہے کہ میں دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے اس انسان کو واپس لے لوں گا، مگر اس انسان کی بے وفائی، تلخ یادیں، تلخ باتیں یاد آ کر دل مردہ سا ہو جاتا ہے اور وہ بندہ چکنا چور ہو جاتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے اس سچویشن میں؟ تو سنیں، اس سب کا سب سے پہلے تو جواب میں قرآن سے دوں گی۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
اور ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم آزمائش پر صبر کرو گے؟ اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ اس بات سے کیا ثابت ہوا کہ یہ جو بھی حالات آئے ہیں اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اور ابھی تک اچھا وقت چل رہا تھا، آپ گم تھے، مست اور خوش تھے، ناز کرتے تھے ایک دوسرے کی محبت پر، اس انسان پر، اس کی محبت میں سرشار ہوتے تھے، اس کی طرف دن رات دیکھتے تھے، پھر رب نے وہیں سے ٹڑوا دیا۔ اور ایسے حالات کے بعد اللہ بندے سے پوچھتا ہے کہ کتنا بھروسہ ہے مجھ پر، صبر کرو گے؟ اور بتاؤ اب کون زیادہ چاہتا ہے تمہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک اہم بات اور بتا دوں جو لوگوں کو توڑ کر رکھ دیتی ہے، پاگل سا بنا دیتی ہے، کیونکہ انسان اس سچویشن میں ایسا ہوتا ہے کہ اس انسان کے پیچھے تقریباً دیوانہ سا ہو چکا ہوتا ہے اور کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے، اسے پانے کے لیے، اسے واپس لانے کے لیے ہر وہ راستہ اختیار کرتا ہے، یعنی کہ جعلی عاملوں کے ہاتھ بھی چڑھ جاتا ہے، پھنس جاتا ہے وہیں، کاؤنسلنگ اور تھیراپی کے نام پر بھی لاکھوں ہزاروں پیسے بھی لٹاتا ہے، اور وہاں یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو ایسی ٹرکس اینڈ ٹپس بتائیں گے جسے جان کر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا محبوب واپس لوٹ آئے گا۔ کاؤنسلنگ لے لیں، ہم آپ کو ہیلپ کریں گے، آپ کا پیار لوٹ آئے گا۔ اور لوگ ہزاروں لاکھوں خرچ کر کے بھی آخر میں خالی ہاتھ ہوتے ہیں اور وہ اس ٹائم بدحواس ہو جاتے ہیں۔ اس کا ثبوت تو مجھے اللہ نے بھی پیش کیا، جیسا کہ کافی ایسے ڈاکٹرز ہیں، ایسے سائیکیٹرسٹ ہیں، جبکہ وہ خود ہی ٹریٹمنٹ لوگوں کو دیتے ہیں اور وہ خود بھی اس پین سے گو تھرو ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات ثابت کرنے کے لیے بات کر رہی ہوں، آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ خدا را اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں، اس بات کو سمجھیں کہ کوئی بھی انسان نعوذ باللہ خدا نہیں ہوتا۔ کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں آپ کو ٹرکس اور ٹپس بتاؤں گا، میں آپ کے پاس آپ کا محبوب لا کر دے سکتا ہوں، یہ ایک امپاسبل سی بات ہے، یہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ ہم تھیراپی کے ذریعے ہیل تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جو چیز ہے نا، وہ انسان ہے نا، وہ آپ کو اللہ نے لوٹانا ہے، کسی پیر، ڈاکٹر یا سائیکیٹرسٹ نے نہیں۔ اور اگر آپ کو ان باتوں کی سمجھ آئے تو اس آیت کو ضرور سنیں، جس سے آپ لوگوں کے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے۔ آپ نے اتنا سب کچھ لٹایا اور آخر میں کچھ نہ آیا، پیسے بھی ضائع ہو گئے، تو یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ اس لمحے نا ہم قرآن کو نہیں کھولتے اور یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تو سب صاف بتا رہا ہے کہ تم کس گمان میں ہو، سارا کچھ میرے حکم سے ہوتا ہے، جو لیا گیا ہے وہ بھی، جو دے دوں گا وہ بھی۔ اب سنیں اللہ کیا جواب دے رہا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے، اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت بخشیں پھر اس سے اس کو چھین لیں تو وہ نا امید اور نا شکرا ہو جاتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ چکھائیں تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ آہا سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں، بے شک وہ خوشیاں منانے والا اور فخر کرنے والا ہے۔ اللہ یہ جواب قرآن میں دے رہا ہے، کوئی آپ کو ایسے جواب دے گا؟ لوگ دوائیاں کھا کھا کر ڈپریشن سے مر رہے ہوتے ہیں لیکن نجات نہیں ملتی۔ وجہ کیا؟ کہ روح کا علاج صرف اللہ کی قربت میں ہے، اور روح ایک لطیف چیز ہے، آپ اسے توڑ مروڑ کر اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے۔ جتنی جتنی مادہ پرستی میں اس کو آپ ڈالیں گے کہ آپ اپنی لکس کو ایسا کر لیں، آپ شاپنگ کریں، یہ تھیراپی وہ تھیراپی، آپ اس کو جتنا دنیا کی جانب دھکیلیں گے اس میں بے سکونی پیدا ہوگی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کہا ہے کہ میرے ذکر میں سکون ہے، آپ کو اللہ کے چوکھٹ پر ہی بیٹھنا ہوگا۔ اور زندگی میں ایک دفعہ بندے پر یہ نقطہ کھل گیا نا کہ جو لے لیا گیا ہے مجھ سے وہ اللہ نے ہی لیا ہے اور مجھے ٹیسٹ کرنے کے لیے لیا ہے، اور ملے گا بھی اسی کے حکم سے، تو یقین جانیے وہ ادھر ادھر کبھی بھٹکے گا نہیں، ڈپریشن سے مرے گا نہیں۔ آج معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہو تو سب کے سب اپنے مشورے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کر لو، وہ کر لو، فلاں کر لو، لیکن بھروسہ نہیں کرتے تو اللہ پر، درست نہیں کرتے تو خود کو نہیں کرتے۔ سادہ سا عمل ہے، نماز کی پابندی، تہجد، درود، ڈیلی صدقہ، روز نہائیں، پاک صاف رہیں، پاک لباس پہنیں، کیونکہ ناپاکی سے بھی شیطانی چیزیں قریب رہتی ہیں۔ اس کے بعد اپنی روح کی صفائی کریں، یعنی جس نے جو بھی دکھ دیا اس کو اس کے حال پر چھوڑ کر معاف کر دیں۔
دھیان ہٹا دیں۔ جو کوئی بھی کچھ کہہ رہا ہے اپنا دھیان اللہ رسول کی طرف رکھیں، اچھی باتیں پڑھیں اور اچھی باتیں سنیں، صحبت وہی اپنائیں جس میں اللہ اور نبی کا ذکر ہو، اسلامی واقعات سنیں، وہ آزمائشیں سنیں جس میں آپ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ جو اتنی پہاڑ جیسے آزمائشیں آئی تھی ان سے وہ نکلے کیسے، معجزے ہوئے کیسے۔ اس سے بھی آپ لوگوں کی روح ہیل ہوگی۔ اور سب سے زیادہ اہم ٹپ کہ آپ لوگ اللہ کی راہ میں کام کرنا شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے آپ صدقہ تو دیتے ہیں یا پرندوں کو یا لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، لیکن درد مندوں کا بھی خیال کریں، کسی دکھ درد والے انسان کو سن لیں، پیار کریں، پیار زیادہ سے زیادہ بانٹیں، کیونکہ جب بندہ اللہ کا کام کرتا ہے نا تو اللہ اسے بھی کبھی ادھورا نہیں چھوڑتا۔ اللہ اس کے وہ کام کر دیتا ہے جو اتنے ناممکن ہوتے ہیں، جو وہ اپنی سوچ میں سوچتا ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو اللہ بتاتا ہے کہ تم کیا کس گمان میں ہو، کیا تم زیادہ احسان مند ہو؟ اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وہ ان انسانوں کو جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں میں پیار بانٹتے ہیں، پھر وہ معجزے کر کے ان کی زندگی میں ان کو دکھاتا ہے۔ تو اس طرح سے اپنی پرسنالٹی کو تیار کریں، پھر آپ خود دیکھیں گے کہ وہ چیزیں کس طرح سے آپ تک کھینچی چلی آئیں گی۔ آپ کچھ اور آزما کر دیکھ لیں، کوئی اور راستہ نہیں ہے جو قرآن اور حدیث کا راستہ ہے، یہی اصل راستہ ہے۔ یہاں پر اپنا ٹائم لگائیں، بھلے جتنا وقت لگ رہا ہے آپ آخر میں مایوس نہیں ہوں گے، یقین کریں۔ اور ایک اور اہم کام، دل ہی دل میں مسلسل دعا کرتے رہیں، بھلے شیطان آپ سے لاکھ کہے کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو خود کو یاد دلائیں کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، یہ سارا کام اللہ کا ہے، میں نے تو بس دعا کرنی ہے اور اب کا ویٹ کرنا ہے کہ وہ دروازہ مجھ پر خوشیوں کا کب کھولے گا۔ آج غم کا دور ہے، خوشی کا دور بھی وہی لائے گا۔ سورہ رافع کی آیت نمبر 44 میں اللہ پاک فرما رہا ہے، اور میں اپنا کام خدا کے سپرد کرتا ہوں، بے شک خدا بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ بس یہ بات سمجھنی ہے، ان آزمائشوں کے لمحے میں جیسے اللہ رکھے اسی پر راضی رہنا ہے۔ بندہ مسلسل دعا کرتا رہے، یہ گارنٹی ہے درد کے بعد اللہ خوشیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو بس بات یہ جان لیں اور سمجھ لیں کہ آپ درد میں مسلسل ہیں، یہ خیال نہیں جاتا تو یہ خیال آپ میں بو دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے سبب آپ اللہ سے جڑے رہیں گے۔ یہ درد آپ کو اللہ سے جس طرح کنیکٹ رکھتا ہے نا، شاید کوئی اور سبب آپ کو جوڑے نہ رکھے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ یہ جو درد ہماری زندگی میں لائے جاتے ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کسی ایک نئی اسٹیج پر پہنچانا ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ لوگوں کو ایسے دے سکتی ہوں، جیسے کوئی مکان ہے، وہ بہت پرانا، بہت قدیم، بوسیدہ ہے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے، باہر سے بھی بہت بدنما لگتا ہے اور کافی عرصہ گزر گیا ہے اس کو بنے ہوئے۔ اب وہ عمارت دیکھنے کو بھی اچھی نہیں لگتی اور کسی بھی وقت وہ گر سکتی ہے، اور پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ گر بھی جاتی ہے، اور اس میں پرانے رہنے والے جو ہوتے ہیں نا، ان کے دل بھی ٹوٹتے ہیں کہ عمارت گر گئی، ٹوٹ پھوٹ ہو گئی۔ لیکن پھر جب اس کو نئے سرے سے بنایا جاتا ہے نا، نئے دور کے حساب سے، نئے ڈیزائن کے ساتھ، اور جب وہ خوبصورت عمارت سامنے بن کر آتی ہے، تب وہ آنکھوں کو بہت بھلی لگتی ہے، بہت رشک آتا ہے، ہر ایک کی نگاہ اس پر رکتی ہے۔ اور وہ جو پچھلی عمارت تھی نا، وہ کچھ وقت تو انسان یاد رکھتا ہے، پھر وہ بھول جاتا ہے، اور انسان کو بس وہی نظر آتا ہے جو بظاہر ابھی موجود ہے، اور پھر اس کے حسن کی تعریفیں سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے لوگ رشک کرتے ہیں کہ کاش اس جیسا مکان ہمارا بھی ہوتا۔ یقین کریں زندگی کا معاملہ یہی ہے کہ انسان جب غم اور درد میں ہوتا ہے نا، تب بس لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا۔ لوگ ہمیں تنہا چھوڑ دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، پھر انسان کہتا ہے کہ کیوں مجھے جگہ جگہ درد پہنچایا جا رہا ہے، کیوں مجھے توڑا پھوڑا جا رہا ہے۔ ابھی وہ توڑا پھوڑا اس لیے جا رہا ہے کیونکہ اللہ پاک نے اس کو نئے سرے سے تخلیق کرنا ہے۔ اس میں نئی نئی عادتیں آئیں گی، اس میں نئی نئی سوچ، اچھی اچھی سوچیں پیدا ہوں گی۔ اب وہ جدوجہد کرے گا، اب وہ کوشش کرے گا، اور پھر اس کو نئی نئی چیزیں حاصل ہوں گی۔ میں اپنی ہی اگزامپل آپ لوگوں کو دوں گی کہ یوٹیوب کے کام سے پہلے مجھ پر کافی آزمائشیں آئی ہوئی تھی۔ دل میں ہمیشہ سے نیت تھی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا ہے، مخلوق کے لیے کام کرنا ہے،
تو میرے ذہن میں نہ کبھی کوئی یہ کانسیپٹ تھا، نہ کبھی یہ پلاننگ تھی کہ میں یوٹیوب پہ یہ کام کروں گی۔ اب وہ جو حالات مجھ پر آئے، آزمائشوں کے، درد کی وہ گھڑیاں، تب صرف اللہ تھا اور میں تھی، اور کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ پاک جب آپ کو درد سے گزارتے ہیں یا آپ کو آزمائشوں سے گزارتے ہیں تو آپ پہلے سے زیادہ دوسروں کے درد کو زیادہ فیل کرنے لگتے ہیں، آپ زیادہ حساس ہو جاتے ہیں، اور یہی کام اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بھی کیا، اور مجھے لاتے لاتے یوٹیوب پر لے آئے اس آزمائش کے بعد۔ یہاں پر نہ صرف مجھے اللہ پاک نے آپ لوگوں سے ملوایا، جب میں نے آہستہ آہستہ آپ لوگوں کا غم سننا شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں کتنی لاتعداد خوشیاں دی ہیں بے معنی، اور یہ لوگ کتنے غم میں ہیں، کتنی بڑی بڑی آزمائش فیس کر رہے ہیں۔ پھر اس سے یہ بھی ہونے لگا کہ آپ لوگ بہت ساری دعائیں دینے لگے، آپ لوگ بہت پیار کرنے لگے، اور میری زندگی میں تنہائی نام جیسی کوئی چیز ہی نہیں رہی۔ میرا وقت کیسے گزرا، میری صبح کیسے شروع ہوئی اور کب ختم ہوئی، مجھے پتہ ہی نہیں لگا۔ اب میرے ذہن میں مسلسل آپ لوگ ہوتے ہیں کہ مجھے ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، کسی ایک کو بھی جو ڈوبنے سے بچ گیا مجھے اس سے بچانا ہے، اس کو یہ میسج جو مجھ تک پہنچ گیا اس کو دینا ہے، وہ کھڑا ہو جائے، وہ قائم ہو جائے۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک فیملی کی طرح، اگر میں آپ لوگوں کا خیال کرتی ہوں تو آپ لوگ بھی میرا خیال کرتے ہیں۔ آپ لوگ اتنی ڈھیر ساری دعائیں، اتنی زیادہ دعائیں دیتی ہیں کہ پھر مجھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کتنی قدر، محبت اور عزت ڈال دی ہے، جو کہ میں نے تو کبھی لائف میں سوچی بھی نہ تھی جو مجھے ملے گی۔ بات صرف پیسے کمانے کی نہیں ہے، بہت سارے ذریعے ہیں پیسے کمانے کے۔ الحمدللہ آئی ایم ایجوکیٹڈ، اور میں پیسے کما سکتی ہوں، کسی اور ذریعے سے بھی کما سکتی ہوں۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیار مل جائے، اس کے پیارے پیارے بندوں کا پیار مل جائے۔ آج کے دور میں کون دیتا ہے ایسے خلوص والی دعائیں؟ لوگ کس کس طرح سے خود غرضیوں میں مبتلا ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک جگہ جمع کر کے اس طرح بٹھایا ہوا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں سنتے ہیں۔ نہ صرف میں شیئر کرتی ہوں بلکہ آپ لوگ بھی شیئر کرتے رہتے ہیں۔ جو آپ لوگوں پر بیت رہی ہوتی ہے، آپ لوگ مجھے ای میل کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، کامنٹس کرتے ہیں، پھر مجھے کتنا کچھ پتہ چلتا ہے۔ پھر آپ لوگ اپنے معجزے شیئر کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ، کیا یہ سب ایک نیا سفر نہیں ہے؟ یہ ٹوٹنے کے بعد ہی تو ہوا نا۔ اور کتنے لوگ میرے ساتھ یہاں پر تھے، شاید آج وہ نہیں، اور وہ اپنے درد کے لمحوں میں آئے تھے، انہوں نے سیکھا، سمجھا، معجزے ہوئے، اور آج وہ ایک خوبصورت زندگی گزار رہی ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ بات ہے سمجھنے کی۔ تو یہ جو درد ہماری زندگی میں آتا ہے نا، یہ سارے لمحات جو آتے ہیں نا، یہ ہمیں کچھ دینے کے لیے ہی آتے ہیں۔ اگر ہم ان باتوں کی باریکیوں کو سمجھ جائیں تو زندگی اتنی تکلیف دہ نہ رہے۔ بس ان لوگوں کے ساتھ اپنے دکھ شیئر کریں جن کا آپ کو یقین ہو کہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں یا آپ کے مخلص دوست ہیں، اور جن کا آپ کو یقین ہو کہ یہ دعا دینے والے لوگ ہیں، آپ کے لیے دعا کرنے والے لوگ ہیں۔ ہاں، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، کسی سے نہیں کرنی چاہیے باتیں، لیکن مخلص دوست کی ضرورت تو انسان کو ہمیشہ ہی رہی ہے۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جنت میں کیا نعمتیں نہیں تھی، لیکن وہ بھی تنہائی محسوس کرتے تھے۔ اور سائنس تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بندہ ڈپریشن میں ہو تو وہ لازمی کسی سے بات کرے، لیکن آج کے دور میں بڑا مشکل ہے مخلص انسان کا ملنا۔ اس کے لیے بھی اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت دے، اچھے لوگوں کا پیار دے، اچھے لوگوں کا ساتھ دے۔ تو آپ لوگوں کو یہ سب باتیں سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو ذرا ہوش میں رکھیں۔ یہ جو آج میں نے سارا کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے نا، جہاں میں آپ لوگ اپنے پیسے لگا رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں، ذرا سوچ سمجھ کر راستہ آپ لوگوں نے خود چننا ہے۔ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اب یہ سننے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے۔ تو یہاں میں ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔